بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الحجرات آیت نمبر 9 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر تم میں سے مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تم ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اور اگر ان دونوں میں سے ایک بغاوت کرے عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، دوسرے گروہ کے ساتھ مل کر جنہوں نے وعدہ خلافی کی ہے یا بغاوت کی ہے، ان کو اللہ کے حکم کی طرف لے کر آؤ۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، اور ان دونوں کے درمیان عدل پر صلح کرواؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین عدل اور انصاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اس آیت کے تحت ائمہ تفسیر نے بے شمار واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوئی اتنی بڑی مومنین کے درمیان لڑائی تو نہیں ہوئی کہ جس کے اندر قتل و غارت ہو، لیکن بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت کی لڑائیاں تھیں، جب ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں شامل ہو گئے، تو بہت سارے ایسے لوگ بھی مکہ اور مدینہ کے اندر موجود تھے، کیونکہ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، خصوصاً جنگ بدر کے بعد جب اللہ رب العالمین نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح دی، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان آپس میں اکٹھے ہو کر بیٹھے، اور ایسے اشعار پڑھا کرتے کہ ان کی پرانی لڑائیاں یاد آ جاتی، اور قریب ہوتا کہ یہ آپس میں دوبارہ لڑائی ان کی چل پڑتی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے اور ان کو دین کی دعوت دیتے اور ان کو دین اسلام کی فضیلت سمجھاتے، اور پھر یہ اپنی لڑائی سے رک جاتے اور آپس میں صلح کر لیتے۔ اسی آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے وَإِن طَائِفَتَانِ، یہ آیت اگرچہ اس وقت جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہوئی، تو ایک گروہ نے کہا کہ اگر آپ عبداللہ بن ابی کے پاس چلے جائیں تو یہ لڑائی ختم ہو سکتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ بن ابی کے پاس گئے، تفسیر میں یہ بات نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر گئے، جو صحابہ کرام تھے ساتھ ویسے چلتے ہوئے گئے، اور رسول اللہ کی سواری اس دن جو تھی وہ گدھا تھی۔ جب عبداللہ بن ابی کے پاس گئے تو یہ کہنے لگا کہ آپ کی سواری سے مجھے بدبو آتی ہے۔ ایک صحابی رسول نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہے اس کی جو بو ہے وہ تو اس سے بہتر ہے۔ اسی اثناء کے اندر دو گروہوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، یہاں تک کہ چھڑیاں نکل آئیں، تھپڑ اور جوتوں تک ایک دوسرے کو مارے گئے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مومنین کے دو گروہوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو ان کی آپس میں صلح کروا دو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بے شمار واقعات، خصوصاً جنگ جمل، جنگ صفین، جو صحابہ کرام کے درمیان تھی،
نہ تو ان کو ہم حق اور باطل کی ہم ان کی تخصیص کر سکتے ہیں، کیونکہ جنگ جمل کے اندر ایک طرف حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ لڑائی باہم مسلمانوں کے درمیان تھی، اور اس کا مختصر پس منظر یہ تھا کہ ایک گروہ مدینے کے اندر ایسا تھا جنہوں نے یہ بات لوگوں کے اندر پھیلا دی کہ حضرت علی المرتضیٰ جب خلیفہ بنے یہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لینا چاہتے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت سارے خطوط موصول ہوئے، بہت سارے لوگوں نے اس بات کی تسلی دی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا جو ان کے قاتل ہیں ان کو گرفتار نہیں کر رہے، آپ نکلے اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہے۔ صرف یہ اسی سنا کے اندر یہ جنگ ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ جنگ صفین تھی، بے شمار مسلمانوں کے آپس میں جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسی لڑائی اور کوئی جنگ نہیں ہوئی کہ جہاں پر تلواریں نکل آئی ہوں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اگر ان دونوں میں سے مومنین کی آپس میں صلح کروا دی جائے، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک گروہ بغاوت کر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عَلَى الْأُخْرَى، تم دوسرے کے ساتھ مل کر فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، دوسرے گروہ کو سمجھاؤ تاکہ واپس اللہ کے حکم کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا، اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر بہت اہم بات کو ذکر کیا کہ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جو ہم نے مومنین کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروانی ہے، ہمارا جو معیار ہو صلح کروانے والے کا وہ عدل اور انصاف پر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جن کے ساتھ آپ کی محبتیں زیادہ ہے آپ ان کی طرف لچک رکھے دوسرے کا سختی کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا، عدل اور انصاف کے ساتھ ان کی صلح کرنی ہے، کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ رب العالمین کو عدل و انصاف کرنے والے لوگ بہت زیادہ پسند ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین خود بھی عدل کرتے ہیں اور عدل و انصاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔